اوکے جی. تو ذوالفقار علی بھٹو واز اے ڈائنامک پرسن, ایک بڑا ورسٹائل قسم کا ہمارا لیڈر رہا ہے. یہ بندہ جب سیاست میں آیا, عملی سیاست میں آیا, تو اس نے سیاست کو بہت سی نئی جہتوں سے روشناس کروایا. اور یہ اس کا بہت سارا ذکر تو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہ بنگال کی تشکیل میں یا سانحہ مشرقی پاکستان میں ان کا بڑا ایک کردار رہا. آئیے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کے بعد, بنگلہ دیش بننے کے بعد جو ان کے ہاتھ میں حکومت گئی, تو وہ ان میں ان کا کیا کردار رہا یا کیا سین رہا, وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں ان کا ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بارے میں آج ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کے تحت سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے بانی تھے, اور یہ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام سر شاہ نواز بھٹو تھا, جو کہ سندھ کے ایک وڈیرا خاندان سے تعلق رکھتے تھے. سندھ کے وڈیرا خاندان سے ان کا تعلق تھا, اور بھٹو خاندان ایک بڑا مشہور اور بہت بڑا وڈیرا خاندان تھا. یہاں پہ بک میں بھی لکھا ہے کہ کسی زمانے میں 2.5 لاکھ ایکڑ اراضی ان کے پاس ہوا کرتی تھی, جو لاڑکانہ, سکھر اور جیکب آباد کے اضلاع میں پھیلی ہوئی تھی. ان کی والدہ لاکھی بائی یہ سر شاہ نواز کی ایک دوسری بیوی تھی, اور یہ ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی, جن کا بعد میں نام خورشید بیگم رکھا گیا. اور ان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ان میں سے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی ان کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے جو والد تھے سر شاہ نواز, یہ حکومتی ایوانوں میں بھی بڑے سرگرم رہے. تقسیم کے وقت جب ملک بنا تھا 1947, اس وقت یہ نواب آف جونا گڑھ کے دیوان تھے. دیوان ایک سرکاری عہدہ ہوتا تھا جو تھے, اور جو معاہدہ حکومت ہند کے ساتھ ہوا تھا ریاست جونا گڑھ کا, وہ انہی نے ہی, شاہ نواز بھٹو نے ہی کیا تھا. اور یوں یہ ریاست جونا گڑھ جو کہ آفیشیلی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہ رہی تھی, اس کا انہوں نے اس حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا, اور جو ہے خود سیاست سے الگ ہو گئے, اور اپنی ڈیتھ تک یہ سیاست سے الگ ہی رہے. اس کے بعد دوبارہ سیاست میں نہیں آئے. تو کیا ہوا کہ شاہ نواز بھٹو جو ہیں, ان کا ایک بڑا کردار ہے جونا گڑھ کو بھارت کے حوالے کرنے میں بھی. آگے جی ہم بات کرتے ہیں تعلیمی سفر کی. ذوالفقار علی بھٹو کو جب ان کی ابتدائی تعلیم ہے وہ بشپس ہائی اسکول کراچی میں ہوئی, وہاں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد کیتھیڈرل ہائی اسکول بمبئی
میں 1946 میں آپ نے کیمبرج ہائی اسکول کا ایگزام پاس کیا. شروع ہی سے یہ انگریزی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی. اس کے بعد 1947 میں آپ کو لاس اینجلس امریکہ کی ایک ریاست ہے وہاں پر لاس اینجلس میں انہیں بھیج دیا گیا. وہاں پر آپ نے ساؤدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی وہاں پر آپ نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پر بی اے پولیٹیکل سائنس میں بی اے آنرس کی ڈگری حاصل کی. بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے اور وہاں پر کرائسٹ چرچ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی سے میں داخلہ لیا اور وہاں پر ایم اے آنرس کی ڈگری 1952 میں کی اور اس کے بعد جو ہے اب واپس آ گئے. اچھا یہاں پر آپ کو یہ بتاتا رہوں کہ یہ بہت اچھے مقرر تھے اور طلبہ یونین میں بھی انہوں نے حصہ لیا. جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس میں بھی یہ حصہ لیتے رہے. کرکٹ کھیلنے کے بھی شوقین تھے. یہ تعلیمی سفر ان کا یہیں پر اختتام ہوا اور اس کے بعد وطن واپس آ گئے. وطن واپسی جب ہوئی یہاں پر آ کے آپ نے اپنی عملی ایک جو پروفیشنل لائف ہے اس کا آغاز کیا اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک مولمی اور وکالت کے آپ نے سندھ مسلم لا کالج میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پہ آپ نے نوکری کر لی. وہاں پر آپ لا پڑھایا کرتے تھے, قانون پڑھایا کرتے تھے اور وکالت بھی کی. جز وقتی یہ وکیل بھی تھے لیکن یہ دونوں شعبے انہیں پسند آئے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ تو پولیٹکس میں تھا. یوں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پولیٹکس میں آ گئے. ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا. ذوالفقار علی بھٹو میدان سیاست میں یہ کیسے آئے؟ جب یہ پاکستان آ گئے تو ان کا بہت بڑا دھیان تھا, بہت بڑی نظر تھی وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر. ان کا بہت دل تھا کہ کسی طرح پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہو سکیں کیونکہ ایک سیاسی تربیت تو ان کی گھر سے جاری تھی. شاہ نواز بھٹو انہیں شروع سے ہی سیاستدان بنانا چاہتے تھے. اپنی سیاسی زندگی سے الگ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی سیاسی تربیت کی اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سیاست میں یہ لڑکا جو ہے یہ کام کرے گا. اور یہی ہوا. جب ایوب نے مارشل لا لگایا, ایوب کا مارشل لا جو ہے وہ مارشل لا لگانے کے بعد ایوب پرانے سیاستدانوں میں سے کسی کو لینے کے لیے تیار نہ تھا, تو صدر سکندر مرزا کی سفارش کے اوپر بھٹو کو اس نے اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا سوچا. اچھا بھٹو اس سے پہلے ہی جو کراچی کی لائن لائٹ تھی ان میں آ چکے تھے. یہ کراچی کی جو لائف تھی اس میں یہ کافی ان ہو چکے تھے. لوگ جو ہیں وہ بھٹو کو جاننے لگ پڑے تھے کیونکہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھٹو کی ڈائنامک پرسنالٹی ہے وہ پرسنالٹی کہ جو بھٹو کی شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتی تھی وہ آلریڈی موجود تھی. اور جو کراچی کی لائم لائف ہے, کراچی کی وہ جو زندگی ہے اس میں بھٹو آج کل بہت ان ہو چکے تھے. مطلب آج کل سے مراد اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ایوب خان ماشاء اللہ لگا چکا ہے. تو ایسے میں سکندر مرزا نے بجا طور پر انہیں مشورہ دیا ایوب خان کو کہ اس کو اپنی کابینہ میں شامل کریں اور یوں بھٹو عملی طور پر سیاسی میدان میں اتر آئے. اچھا یہاں پر بھٹو کی اگر بات کریں کہ وہ جب سیاست میں آئے, جب ایوب نے انہیں اپنے ساتھ شامل کیا تو شروع میں انہیں کامرس اینڈ انڈسٹری کے شعبے دیے گئے. لیکن بھٹو کیونکہ اوریٹر بہت اچھا تھا, بول بڑی اچھے طریقے سے لیتا تھا, وہ لوگوں کو کنونس بڑی جلدی کر لیتا تھا اور اس کی میں نے کہا نا پرسنالٹی تو وہ میگنیٹک پرسنالٹی تو تھی ہی. تو ایسے میں لیکن بھٹو کا انٹرسٹ جو تھا وہ تھا فارن افیئرز کی طرف, جو خارجہ پالیسی تھی اس کی طرف بھٹو کا انٹرسٹ تھا. تو بھٹو چاہتا تھا کہ اسے خارجہ کا محکمہ دیا جائے. لیکن بعد میں جب 1959 میں انہیں یو این او میں پاکستانی وفد کا قائد بنا کر بھیجا گیا تو بھٹو نے وہاں پر بھی اپنا سکہ جمایا. روس اور امریکہ جو تخفیف اسلحہ کی تجاویز دے رہے تھے اس میں پاکستانی موقف کو انہوں نے بڑے بہتر طریقے سے بیان کیا. تخفیف اسلحہ سے مراد ہے کہ اسلحے کو کم کرنے کی پالیسی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب واپس آئے 1960 میں انہیں اطلاعات اور قومی تعمیر نو یعنی کہ نیشنل ریکنسٹرکشن کے محکمے دیے گئے.
بعد میں انہیں قدرتی وسائل کا وزیر بنا دیا گیا, اسی کے ساتھ وہ بھی دے دیا گیا. لیکن اگین وہی بات کہ بھٹو تو یہی چاہتے تھے کہ انہیں خارجہ کا محکمہ دیا جائے. یہاں پہ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ 1962 میں جب بھٹو نے منظور قادر 1962 نے 1962 کا آئین جو بھٹو کے لیے صدارتی آئین تھا اسے بنا رہے تھے, تو اس میں بھی بھٹو کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, جس نے وہ آل ان آل وہ ساری پاس جو ایوب خان کو صدارتی آرڈیننس کی یا صدارتی قانون کی جو دی تھی, وہ اس میں بھی بھٹو کا بڑا امپورٹنٹ کردار تھا. اس کے 1973 میں ہلال پاکستان کا جو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے وہ بھی دیا گیا تھا, اور 1963 میں انہیں فائنلی وزارت خارجہ دے دی گئی. جو ہی یہ وزیر خارجہ بنے تو انہوں نے وہ اپنی پرسنالٹی کو یوز کرتے ہوئے, اور وہ جو ان کے انٹرسٹ تھے سوشلزم کی طرف جو ان کے انٹرسٹ تھے, انہوں نے رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے. لیٹر آن جب اس کے اوپر ایوب کے اوپر پریشر بلڈ ہوا جمہوریت کو امپلیمنٹ کرنے کا, تو ایوب نے ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام کنونشن مسلم لیگ رکھا تھا, اس کے بھی جنرل سیکرٹری رہے. اور حزب مخالف کی جو متحدہ جماعتیں تھیں جن کی رہنمائی جو تھی, جن کی سربراہی جو تھی وہ مادہ ملت فاطمہ جناح کر رہی تھی, تو اس کی بھی بڑے زور و شور سے مخالفت جو ہے یہ بھٹو صاحب فرماتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس ہسٹری میں نظر آتی ہیں. بعد میں کیا ہوا کہ 1965 کی جنگ کے بعد جب معاہدہ تاشکند ہوا, ایوب خان صاحب معاہدہ تاشکند لال بہادر شاستری جو کہ انڈین پرائم منسٹر تھا اس کی اور صدر کو سجن جو تھا اس کا رشیا کا جو صدر تھا, ان کی ایما کے اوپر وہ جو معاہدہ کر کے آئے تاشکند میں, اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور لائن اس دور میں بولی جاتی تھی کہ وہ جنگ جو ہمارے سپاہیوں نے میدان میں لڑی تھی, ایوب جو ہے وہ میدان میں ہار آیا تھا. اس معاہدے کے خلاف احتجاج کے طور پر بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور یہی وہ موقع تھا جہاں پر بھٹو ایک مظلوم بن کے سامنے آیا اور لوگوں نے اسے بڑا پروموٹ کیا, کیونکہ یہ عوامی آواز بن گئے تھے. اور پھر بھٹو نے وڈیرا خاندان ہونے کی وجہ سے سندھ میں یہ واپس چلے گئے, وہاں پہ جا کے سندھ کے وڈیروں سے ملاقاتیں کی, اور پھر یورپ کا ایک دورہ کیا, امریکہ کا دورہ کیا, وہاں سے دوسرے ملکوں سے, کیونکہ ایز اے وزیر خارجہ فارن منسٹر کے طور پہ یا وزیر خارجہ کے طور پہ یہ ایک بہت بڑا نام کما چکے تھے اور ایک ہلکا بیلٹ کر چکے تھے انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی. تو ان سے یہ آشیرواد لینے کے بعد انہوں نے فائنلی پیپلز پارٹی کی تشکیل دے دی. پیپلز پارٹی 1967 میں ملک اسلم حیات ایڈوکیٹ جو کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے, ان کی دعوت سے ایک عام اخبارات میں ان کی دعوت شائع ہوئی, اور بھٹو کے مداحوں نے ڈاکٹر مبشر حسین صاحب کی کوٹھی جو لاہور میں تھی وہاں پر اکٹھے ہو کر 1 دسمبر کو ایک پارٹی کا اعلان کیا جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کے لوگوں کی پارٹی رکھا گیا. بھٹو سوشلسٹ تو نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا سوشلزم کی طرف بڑا دھیان تھا. ایک غریب ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے انہیں غریبوں کا بڑا احساس تھا, اور یہی انہیں یہ لگا کہ اس وقت یہ نعرہ جو تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو چل سکتا ہے, بک سکتا ہے, تو انہوں نے یہ ایک جو ہے اس نعرے کو پروموٹ کیا. اینی ویز یہ آگے چلتے ہیں. ایوب خان کے خلاف کشمکش, میں نے ذکر کیا کہ جب وہ نعرہ جب وہ معاہدہ تاشکند ہے اس کے خلاف یہ انہوں نے ایوب خان کے خلاف احتجاج کیا, تو بعد میں جو متحدہ پارٹیز تھیں ان میں بھی یہ شامل رہے, اور یوں یہ ایوب خان کے خلاف وہ جو ایک تحریکیں چلی تھی اس میں بھی شامل ہوئے. ایک اقتدار کے حصول کی اب جنگ شروع ہو گئی تھی کہ کسی طرح ایوب سے ہماری جان چھٹے اور ہم لوگوں کو اقتدار مل جائے. یحییٰ خان کے دور میں پیپلز پارٹی نے مسلسل ترقی کی. اچھا, جب یہ ایوب خان کا مارشل لا ختم ہو گیا اور یہ مارشل لا یحییٰ خان کا آ گیا, تو یحییٰ خان کے بھی یہ معتمد ہاس رہے. بڑے یحییٰ خان کا ایک پورا سرپرستی انہیں حاصل رہی تھی. اور یہ جو سانحہ مشرقی پاکستان جو ہم پیچھے والے چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں اس میں بھی یحییٰ خان کا ایک بڑا کردار تھا کہ اس نے اس کو بھٹو کو ایک فل سپورٹ دے کے رکھی تھی. بھٹو صاحب نے ایک طرف عوام کے معاشی مسائل کے حل کرنے کا نعرہ لگایا, دوسری طرف سوشلزم کا نام لے کر سوشلسٹ عناصر کی حمایت حاصل کی.
تیسری طرف پرانے سیاستدان کو اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ مسٹر دولتانہ کی سیاست کے تمام مہرے ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ مسٹر دولتانہ کی سیاست پنجاب میں 1947 سے پہلے بھی اور 1947 کے بعد بھی پنجاب میں دولتانہ کی سیاست بڑی امپورٹنٹ سیاست رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ جتنے بندے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ بعد میں جب پنجاب میں پیپلز پارٹی جو خالصتاً سندھ کی جماعت تھی، وہ جب اس کی ساری سیٹیں ہی پنجاب سے حاصل کرنا تھی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی ایک اس کی بھٹو کی وہ جو سیاست تھی، مطلب پولیٹکس جو وہ جوڑ توڑ کرنا ہے، اس میں یہ بڑا ماہر تھا بندہ۔ آتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک کی طرف، وہ ہے جی پیپلز پارٹی کی حکومت کو درپیش مشکلات۔ حکومت پیپلز پارٹی فائنلی، وہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھتے آ چکے ہیں، میں اس کی طرف مزید نہیں جانا چاہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے کیسے حکومت حاصل کی، اور وہ کیا کیا کرائسس تھے کہ جب وہ الیکشن کے بعد ایک طرف عوامی لیگ کو سیٹیں ملی اور ایک طرف انہیں سیٹیں ملی، اور اس میں جو ہے وہ عوامی لیگ کیسے تقسیم کی سیاست پر اتر آئی، اور کیسے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگایا اور سیاست یہ کرتے رہے، اور کیسے ان لوگوں نے اس ملک کو توڑا۔ تو یہ سارے فائنلی پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی کو پہلے دن سے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ بھارتی جارحیت کا خطرہ۔ 1971 کی جنگ تازی ختم ہوئی تھی۔ 1971 کی جنگ کے پاس بھارت کے پاس پاکستان کا 50,000 مربع میل کا رقبہ چلا گیا تھا، وہ اس کے اوپر قابض ہو گئے تھے۔ مزید یہ کہ اب ہمیں ہر وقت یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ جو بنگالی عناصر تھے، وہ جو مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے، وہ پاکستانی فوج میں شامل تھے، وہ اب انہوں نے 1971 کی جنگ میں بھی جو ہے پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز کی اور بھارت کا ساتھ دیا۔ اب یہ تھا کہ وہ لوگ جو 1971 کی جنگ میں کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرنے میں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ بھی خطرہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو 50,000 مربع میل کا علاقہ جس پہ کے اوپر انڈیا قابض ہو گیا، وہ خطرہ تو موجود ہی تھا۔ اور ایک اور اس کے بعد بڑا جو مسئلہ تھا وہ جنگی قیدی، 90,000 کے قریب مغربی پاکستان جن میں بہت سارے فوجی بھی شامل تھے، وہ بطور جنگی قیدی جو ہے وہ بھارت نے ان کے اوپر قیدی بنا لیا تھا، اور نہ صرف قیدی بنا لیا تھا بلکہ انہیں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کے اوپر جنگی مقدمات کریں گے۔ پوری دنیا میں جنگی قیدیوں کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ ریڈ کریسنٹ یا ہلال احمر، پاکستان میں وہ ہلال احمر ہے، دنیا میں ریڈ کریسنٹ کے نام سے وہ تنظیم چلتی ہے، اس کی مدد سے ہوتا تھا۔ ریڈ کریسنٹ کی مدد سے بھی ہمارے وہ جو جنگی قیدی تھے انہیں ناحق پہنچائے جاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون بندہ زندہ ہے، کون مر گیا ہے، کس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، کس کے تو 90,000 ناٹ اسمال نمبر آف پیپل، وہ اور ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ نہ صرف برا سلوک کیا جا رہا تھا بلکہ انہیں مسلسل جو ہے وہ زبردستی ہندو مذہب میں کنورٹ بھی کیا جا رہا تھا، اور انہیں منشیات کا عادی بھی بنایا جا رہا تھا، تاکہ یہ جب اگر کبھی آزاد بھی ہو گئے تو یہ اس ملک میں جا کے اپنے وطن میں جا کے یہ معاشرے کے کارآمد شہری نہ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ عوام بڑی مایوس ہو گئی تھی۔ عوام کیوں مایوس ہو گئی تھی؟ ہماری عوام نے اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا نقصان دیکھا نہیں تھا، جتنا دیکھا تھا پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں مسلمانوں نے یہ دیکھا، انہوں نے اپنا سکہ آزمایا، ہم نے پاکستان حاصل کیا لڑ جھگڑ کے۔ 1965 کی جنگ بھی ہم نے بڑی محنت سے لڑی تھی اور کامیاب ہوئی۔ تو اب یہ ایک بہت شدید والی جو بڑی شرمناک قسم کی جو شکست تھی، اس شکست نے ہماری عوام کو جو ہے وہ مایوس کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری عوام میں جو وہ مایوسی بدرجہ عتم موجود تھی، اور ہماری عوام جو ہے وہ بے چین تھی، شدید قسم کی بے چینی پائی جاتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ فوجی جرنیلوں کا طرز عمل بھی تھا۔ ہمارے وہ جو فوجی جرنیل، یہ ایوب کا پیچھے ایک 1958 سے لے کے اب تک کا ماشاء اللہ، اور اس کے بعد یحییٰ کا ماشاء اللہ، اس سارے طرز عمل میں یہ فوج کو اب چسکا پڑ گیا تھا حکمرانی کا،
فوج حکمرانی چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی. اب ملک میں جو جمہوریت آ تو گئی تھی, لیکن وہ جمہوریت کیسے آئی تھی؟ وہ بھی فوج کی ہی مدد سے آئی تھی. کہ میں نے ذکر کیا نا کہ بھٹو کو یحییٰ خان کی پشتنائی حاصل تھی, بھٹو یحییٰ خان کی پشتنائی کے اوپر آیا تھا. اور ایسے بہت سارے جو جنرل سے, جن میں جنرل پیرزادہ اور جنرل گل حسن, ایئر مارشل رحیم خان, ان لوگوں کا یہ وہ جو بھٹو یحییٰ کے دور میں جو لوگ مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں, ان لوگوں کی آشیرواد بھٹو صاحب کو بڑی اچھی طرح حاصل تھی. اب یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جب بھٹو صاحب حکمرانی میں آ گئے تو بھٹو صاحب اب ہمارے اشاروں پہ ناچے. تو جب بھٹو صاحب نے تھوڑی سی ریٹیلیشن شو کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھٹو کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی. تو یہ ایک کشمکش جو تھی وہ بڑی چل پڑی تھی اقتدار کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے جی طبقاتی اور نظریاتی تقسیم. اس تقسیم کا ایوب کے آخری سالوں میں سیاسی جدوجہد نے نظریاتی رنگ اختیار کر لیا تھا. عوام کی اکثریت دائیں بازو اور بائیں بازو میں تقسیم ہو چکی تھی. حکومتی ایک سائڈ پہ مطلب وہ جو مجیب اور بھٹو کی سیاست تھی, وہ والا ایک بہت بڑا ایشو آ چکا تھا. اینی ویز جی, تو یہ اب عوام آپس میں ڈیوائیڈ ہوگی تھی, اور اسی ڈویژن کا جو ہے نا سیاستدانوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. نعروں کی سیاست. اس تقسیم کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ خود پیپلز پارٹی نے اپنی تحریک چلاتے ہوئے جو نعرے لگائے تھے اور ان سے ہر ایک کو اپنے ساتھ ملایا تھا. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب جو بھی کوئی تھوڑا سا کھاتا پیتا بندہ تھا نا, وہ لوگوں کو, جو عام لوگ تھے, غریب لوگ تھے, انہیں وہ اب نظر آتا تھا کہ یہ سرمایہ دار ہے, یہ جاگیردار ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے اوپر قابض ہیں, یہ ہمارے حقوق کھا رہے ہیں. وہ ایک بڑا نعرہ ہماری بک کے اندر بھی یہاں پہ شامل ہے, آوے ہی آوے جڑا آوے اوہی کھاوے. ٹھیک, جڑا وائے اوہی کھاوے. ٹھیک ہے, سوشلزم کے بارے میں تھا کہ سوشلزم آئے اور جو وائے اوہی کھائے, یعنی کہ جو چلائے گا, جو حل چلائے گا, جو بیجے گا, جو فصل کاشت کرے گا وہی کھائے گا. یہ نعرہ جو تھا نا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کہ اب وہ جو حالی ہے, جو مزارے ہیں, ان کا زمین کے اوپر زیادہ رائٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں. گڈ ہے جی. وارث سی آج کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, گرل سائڈ سے ایک ہی بچی بیٹھی ہوئی ہے عروسا, باقی بچے جو ہے نا سمی بھی بیٹھا ہوا ہے. سمی کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کی, کوئی آپ کی پارٹیسپیشن کلاس میں نہیں نظر آ رہی. اور وجیہہ بیٹے آپ بھی موجود تو ہیں لیکن مجھے نہیں پتا, اگر سمجھ آ رہی ہے تو بتائیے گا. اگر آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ واقعی کلاس میں موجود ہیں. اوکے ہو گیا, گڈ ہے جی. نیکسٹ چلتے ہیں لسانی اور صوبائی تعصبات. یہ وہ جو تعصبات تھے یہ ایوب کے دور میں, آخر میں ایوب کے دور کے اینڈ کے اوپر یہ ان کو ہوا ملنی شروع ہوگی, اور بڑی اچھی طرح یہ کھل کے تب سامنے آئے جب مجیب الرحمان نے وہ جو عوامی لیگ نے وہ جو بنگالی زبان کو پروموٹ کرنا شروع کیا, تو یہاں پر انہوں نے سندھی زبان کو رائج کرنے کی بات کر دی کہ جی اردو اور سندھی بھی ہونی چاہیے. تو یوں پھر پنجابی جو تھے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے. تو یوں یہ ایک لسانی یعنی کہ زبان کی بنیاد کے اوپر اور صوبے کی بنیاد کے اوپر تعصبات جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ پھیل گئے تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جی ناقابل اعتماد بیوروکریسی افسر شاہی. ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ پڑھتے ہیں اسے. پیپلز پارٹی کی حکومت کا قائم ہونے سے پہلے نوکر شاہی کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی, یعنی کہ اعلیٰ سرکاری افسران اپنی باتیں حکومت سے منوانے کے عادی رہے تھے. وہ انتخابات پر بھی اثر انداز ہوتے تھے اور اپنے علاقے کے منتخب ارکان اسمبلی کو بھی سنبھالتے تھے.
پیپلز پارٹی کے نزدیک طاقت کا سرچشمہ عوام تھے. انڈر لائن کریں جی. پیپلز پارٹی, یہ بے نظیر کا بھی میں نے آپ کو کچھ ایسا پہلے کہا تھا نا کہ بے نظیر ایک اس کا بڑی خوبصورت لائن جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, she used to say that democracy is the best revenge, کہ جمہوریت جو ہے نا بہترین انتقام ہے. تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ عوام کی حکومت ہی ہونی چاہیے. تو بھٹو بھی یہی کہتا تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ, عوام کی مرضی سے فیصلے ہونے چاہیے. Who the hell you people are, آپ تو عوام کے خادم ہیں, آپ نے تو عوام کے لیے کام کرنا ہے. آپ کا تعلق نہیں ہے حکومتی فیصلوں میں بات کرنے کا, ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ ہوا کہ اب بیوروکریسی نے ایک طرف جرنیل تو مخالف ہو ہی چکے تھے, لیکن بیوروکریسی بھی اب بھٹو کے مخالف ہونا شروع ہو گئی. بنگالی افسران, پاکستان کے سول اور فوجی ملازمین میں بنگالی افسران تاحال کافی تعداد میں موجود تھے. ان میں سے بعض بہت حساس اداروں میں کام کر رہے تھے. ان کے خلاف کسی طرح کا اعلان کرنے کے معنی یہ تھے کہ عوام ان سے سقوط ڈھاکہ کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. دوسری طرف اس حکومت کے لیے جس نے مجیب الرحمان کی ہر طرح کی مخالفت کی تھی, ان کا تعاون حاصل کرنا بھی مشکل تھا. اس نازک مسئلہ کو بھی بہت حکمت سے حل کرنا کیا جانا ضروری تھا. اگر ان بنگالی افسران کو ان کی سیٹوں سے الگ کیا جاتا نا, تو لوگ تو آلریڈی بنگالیوں کے دشمن ہو چکے تھے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بنگال میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ, مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ بڑے برے سلوک ہوئے تھے. تو وہ سارا بھی اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اب ہم کہ کس حکمت سے ان بنگالیوں کو ان حساس سیٹوں سے الگ کیا جائے. تباہ حال معیشت, ایک دو جنگوں کی وجہ سے, ایک بڑے شدید قسم کے معاشی بحران کی وجہ سے, اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ الگ ہو جانے کی وجہ سے ہماری معیشت اس وقت برے حالات میں تھی, ٹھیک ہے جی. اور ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ مشرقی پاکستان میں بنتی تھیں, لیکن ان کی جو ہے منڈیاں جو تھی وہ باہر تھی. اب کیا ہے کہ وہ اب ہمارے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی وجہ سے ہماری معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا. تو وہ اس کو بھی اس کا متبادل کوئی طریقہ یہاں پہ ایجاد کرنا یا طریقہ دریافت کرنا یہ بھی ضروری تھا تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو سکے. سقوط ڈھاکہ کا الزام, ہم نے پچھلے 3 4 5 6 لیکچرز میں بڑی تفصیل سے یہ دیکھا تھا کہ بھٹو کا کردار کیا تھا سقوط ڈھاکہ میں یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں. یہ بھی ایک بھٹو کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مشرقی پاکستان الگ ہو جائے اور میں آل ان آل حکمران بن جاؤں. بھٹو یا تعلقات, خفیہ ملاقاتیں اور بھٹو کے مجیب الرحمان کے خلاف نعرے, یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ انہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 3 بڑے کرداروں میں سے ایک سمجھتا تھا. اس نفسیاتی فضا میں بھٹو اپنے مخالفین کو کبھی بھی ساتھ نہ ملا سکے اور یہ الزام اب تک ان پر لگایا جا رہا ہے. البتہ بھٹو صاحب کو حکومت تو مل گئی, لیکن یہ اقتدار پھولوں کی سیج نہ تھا, بلکہ انہیں بیک وقت کئی چیلنجز درپیش تھے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگر کوئی سوال ہے وہ میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اینی کوسچن؟ وارث, نو سر. کسی اور کا کوئی کویسچن؟ وارث صاحب جا سکتے ہیں, لیکچر ختم ہو گیا ہے. گڈ ہو گیا. ودیا بیٹا آپ کو واقعی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوپ فلی میں آپ کی
ٹیچر کی طرح بہت اچھا تو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ ماشاءاللہ سے شی از مچ بیٹر دین می, لیکن میں کوشش یہی کر رہا ہوں ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے بتا سکوں. تو وجیحہ, عروسہ, آپ لوگ کیا مجھے بتائیں گے کہ آپ کو ٹھیک سمجھ آتی ہے؟ If there is a problem you can ask.